بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اصول حدیث کورس مختصر شروع کر رہے ہیں۔ 25 سے 30 دن کا یہ کورس ہے اور یہ کورس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات، اسی طرح مدارس و جامعات کے طلباء اور طالبان وہ حدیث شریف کا متن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو حدیث شریف کے اصولوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ہم اس لیے پڑھنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کس اصول کے تحت آئی ہے اور یہ حدیث شریف کی کون سی قسم ہے۔ یہ 25-30 دنوں کا یہ کورس ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ حدیث شریف کی ضرورت کیوں ہے، حدیث شریف کیوں پڑھی جاتی ہے، تدوین حدیث کے جو مراحل ہیں ان کو پڑھیں گے، حجیت حدیث کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، تاکہ جو اس دور کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، جنہیں فتنہ انکار حدیث کہا جاتا ہے، ہمارے طلباء کے ذہنوں کے اندر اگر حدیث پاک کا پورا پروسیس ان کے ذہنوں میں موجود ہوگا، پوری تاریخ ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہوگی کہ ہم حدیث شریف کیوں پڑھ رہے ہیں، حدیث شریف کی ضرورت کیا ہے اور حدیث شریف کو کیسے تدوین کیا گیا، کیسے مرتب کیا گیا۔ تو روز اول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے کیسے صحابہ جو حدیث شریف کو لکھا کرتے تھے، تو یہ چیزیں اگر ہم بالترتیب پڑھیں گے تو اس سے طلباء کے ذہنوں کے اندر کم از کم اتنا یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ ایک تو ان کو حدیث شریف پڑھنے کا بھی لطف آئے گا اور دوسرا جو ہے ان کو حدیث شریف کے مراتب کا بھی پتہ چلے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو حدیث شریف کے احکام کا بھی پتہ چلے گا۔ تو خیر ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک، حضور علیہ السلام کے فعل مبارک اور حضور علیہ السلام کی جو تقریر ہے اس کو جو ہے وہ حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تقریر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور حضور علیہ السلام نے منع نہ کیا ہو بلکہ خاموشی اختیار کی ہوں تو اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کوئی بات کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل، کوئی فعل کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوں تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سوال، کیا صحابہ کرام کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں؟ آپ صحابہ کے ساتھ تابعین کو بھی ملا لیں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال، افعال اور تقریر کو بھی کیا حدیث کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بعض محدثین کے نزدیک صحابہ کرام اور تابعین کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو ان کے افعال ہوتے ہیں اور جو ان کی تقریرات ہوتی ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر راوی، اور راوی سے مراد ہوتا ہے سند، اور مروی عنہم اس سے مراد ہوتا ہے متن کے احوال مقبول اور مسترد ہونے کے اعتبار سے معلوم ہوں۔ کہ علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے اندر راوی کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے، راوی سے مراد سند، سند کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح مروی عنہم اس کا مطلب ہوتا ہے متن، تو متن کے جو احوال ہیں، راوی کے جو احوال ہیں
اس اعتبار سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے کہ آیا ان کو قبول کیا جائے گا یا ان کو رد کر دیا جائے گا، مسترد کر دیا جائے گا، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ سند کے اعتبار سے بحث چلتی ہے، سند کے اعتبار سے ہی حدیث کی جو ہے وہ اقسام بنتی ہے، اور اسی طرح متن کے اعتبار سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح پانچویں قسم ہے علم حدیث کا موضوع کیا ہے۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم حدیث کا موضوع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور راوی اور مروی عنہ ہیں۔ یعنی عام سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں طلباء کہ علم حدیث جو ہوتی ہے اس کا خاص کر موضوع جو ہے وہ یا تو سند ہوتی ہے یا متن، سند ہوتی ہے یا متن، کہ سند کے احوال سے بحث ہوتی ہے، راوی کے احوال سے جرح تعدیل ہوگی، جرح وغیرہ کی جاتی ہے، اسی طرح متن جو ہے اس حوالے سے وہ بحث کی جاتی ہے۔ تو پانچواں سوال یہ ہوا کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع راوی ہے، اس کا موضوع متن ہے، اس کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آگے پھر جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر جو مدارس کے طلباء ہیں اور طالبات ہیں، اسی طرح سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز، ان کے طلباء اور طالبات وہ کہ جو حدیث شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث شریف کا ذوق رکھتے ہیں اور حدیث شریف کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول حدیث جو ہے ضرور پڑھیں۔ بعض اوقات لوگ تفسیر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں اصول تفسیر کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ ترجمہ پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کو اصول ترجمہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ احادیث شریف تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک مناظر کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ علم اصول حدیث یہ انتہائی ضروری ہے، اور اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام، تابعین، پھر اس کے بعد محدثین، آج تک علماء نے اس حدیث شریف کے اصولوں کے اوپر کس طرح جو ہے وہ پابندیاں کی اور کتنی انہوں نے محنتیں کی اور کتنی یعنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی حفاظت کی ہے، کہ اسماء الرجال کے علوم انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ اور یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، موضوع ہے۔ تو اس لیے میری تمام سے یہ گزارش ہے کہ اگر ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں تو ہر کوئی اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے اور سنیں اور اس کو یاد کریں۔ ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ کم از کم اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ان اصولوں کو یاد رکھیں، اور اس کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ حدیث شریف کی کون سی قسم ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث مدلس ہے، حدیث معدل ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح لذاتہ ہے، صحیح لغیرہ ہے، حسن لذاتہ ہے، حسن لغیرہ ہے، یہ حدیث کی کون سی قسم ہے، اور یہ قسم کا یہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ کس حوالے سے رکھا جاتا ہے۔ پھر جب آپ کو کسی بھی حدیث شریف کے درجے کا پتہ چل جائے گا تو آپ کے لیے اس حدیث شریف کا حکم کو تلاش کرنا اور حکم لگانا پھر آسان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔